آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لي خمسة لطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے رمضان بھی دیا ہے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا موقع بھی دیا ہے اور عبادتوں کی توفیق بھی دی ہے۔ رمضان کا چلا جانا یقیناً ہر مومن کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ رمضان شریف کے آنے پر مبارکباد دی ہے اور خوشخبری بتائی ہے، اور علماء اور محدثین اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جس کے آنے پر خوشی ہوتی ہے لازمی ہے اس کے جانے پہ غم ہوگا، اس کے جانے کا افسوس ہوگا۔ تو بالکل ہم یا تو آخری رات میں کھڑے ہیں، اس کے بعد رمضان شریف کی اور دوسری رات نہیں آنی، 1444 ہجری کی یا تو یہ آخری رات ہے یا پھر اللہ نے چاہا۔ ہم دعا کرتے ہیں رب سے، میرے محبوب تو کہتے ہیں کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تمنا کرتی پورا سال رمضان ہوتا، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ تو بس میں ہے ہمارے کہ ایک دن اور مل جائے تاکہ ہم جمعۃ المبارک بھی پالیں اور ایک آخری جمعہ بھی ہمیں مل جائے اور پھر شب جمعہ بھی مل جائے، ایک روزہ بھی مل جائے، ایک تراویح بھی مل جائے، پھر ہماری جو محفلیں ہیں مزید کل رات کی بھی محفل اس کے علاوہ بھی ہو جائے اور پھر صبح فجر کا درس جو ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو یقین اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے جہاں رمضان دیا ہے نا، وہ اتنے سارے لوگ آج رمضان میں مال کمانے نکلے۔ بالکل ابتدائی روزے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے رمضان میں چند کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا۔ ہمارے ہاں رمضان 3 کاموں کے لیے ہوتا ہے، ایک مال کمانے کے لیے، ایک خوب سارا کھانے کے لیے اور ایک ہوتا ہے نیکیاں کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں جو لاسٹ والا آپشن ہے نا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ مال کمانے اور ہمارے یہاں بہت سارا کھانے کے لیے لوگ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل یہ آپ تمام پر ہے الحمدللہ کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے نہ مال کمانا حلال کمانا کوئی قباحت نہیں، ثواب کا کام ہے، لیکن رمضان میں بھی مال ہی کمانا ہے تو رمضان کے بعد بھی تو مال کمانا ہے۔ تو رمضان میں اللہ کے فضل سے مال کمانے بہت سارا کھانے سے آگے جا کر کے ہم نے الحمدللہ رمضان میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے۔ کاش اللہ راضی ہو جائے، کاش میرا رب مان جائے، وہ لکھ دے کہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہہ دیا جاتا ہے، جناب عمر کی اولادوں میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ شب برت میں عبادت کر رہے تھے اور رو رو کر ہچکیاں بن گئی تھی اور عجیب کیفیت طاری تھی، تو آسمان سے ایک سبز رنگ کا رخا ان کے اوپر گرا اور اس پہ تحریری طور پہ یہ عبارت تھی کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے اس کے رب کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش ایسا کرم ہو جائے کہ میرا رب اللہ تعالی ہمیں آج کی رات اپنے محبوب کے صدقے یہ پروانہ عطا فرما دے، یہ بخشش دے دے۔ وگرنہ یاد رکھیے رمضان ملنا نعمت ہے، لیکن رمضان مل کر کے بخشش نہ ہونا بہت بڑا وبال ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مدینہ شریف جانا کتنی بڑی سعادت ہے، جیسے مکہ پاک جانا۔ ابھی میں نے رپورٹ دیکھی کہ اس بار جو 27 رمضان شریف کا جو اجتماع تھا وہ حرم محترم میں کعبہ مشرفہ سے لے کر حدود مسجد سے 3 کلومیٹر باہر تک تھا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندہ مکے میں حرم محترم میں ہے، بندہ مدینہ الرسول میں ہے، یہ سعادت ہے، لیکن یہ سعادت اس وقت ہے جب کہ قبول ہو رہا ہو۔
ورنہ وبال بن جائے. جیسے اعتکاف ہے بہت بڑی سعادت، لیکن اس کے لیے نا کہ جس کا اعتکاف قبول ہو رہا ہے، وگرنہ ایسے بھی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ کر جو پچھلا کمایا ہے وہ بھی گنوا دیں گے، جو پچھلی نیکیاں ان کے پاس ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی. تو ماہ رمضان بھی اسی تناظر میں بہت زیادہ حساس مہینہ ہے، اور میں آپ سے کہوں ہم بالکل بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، اور یا تو آر یا تو پار، یعنی یا تو ہلاکت ہے یا پھر اللہ کی بارگاہ سے رحمت ہی رحمت ہے. اور میری اوقات نہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کہوں، میرے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سے پاک ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے اپنے ممبر شریف کے پہلے اسٹیپ پہ اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا، کہا آمین. تیسری پہ رکھا، کہا آمین. اچھا یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، جو رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ممبر شریف تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 اسٹیپ تھے، اس کی 4 سیڑھیاں تھیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تیسرے اسٹیپ پہ بیٹھا کرتے تھے. ہمارے ہاں جو امام ہے وہ کس اسٹیپ پہ بیٹھتا ہے؟ دوسرے پہ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ توجہ ہے نا آپ کی. دوسرے اسٹیپ پہ بیٹھتا، وہ کیوں بیٹھتا ہے وہ میں عرض کروں، بات عشق والی ہے تو ضمناً یہ عرض کرتا چلوں. سرکار اسلام کے وصال کے بعد جب جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو آپ نے کہا ابو بکر اور اس کی مجال کے حضور کی جگہ پر بیٹھے، تو ایک سیڑھی نیچے بیٹھنے لگے. تو پھر اس کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جناب عمر نے اسی سنت کو رائج کیا کہ عمر اور اس کی اوقات کے رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھے تو آپ بھی نیچے بیٹھنے لگے. یعنی سیکنڈ اسٹیپ پہ جہاں آج امام بیٹھتا ہے نا، یہ ابو بکر و عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جناب عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہ عجیب نرالے لوگ تھے نا، ان کا عشق بھی نرالا تھا، تو انہوں نے نہ پہلے پہ بیٹھے، نہ دوسرے پہ بیٹھے، نہ تیسرے پہ بیٹھے، وہ چوتھے پہ بیٹھے. حضور کا جو اسٹیپ تھا اس سے اوپر جا کے بیٹھے. تو کسی نے کہا یار یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کہا بھائی یہ تو اگر میں ابو بکر و عمر کی جگہ پہ بیٹھتا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کے جیسے کیا سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ بڑی ہستیاں ہیں. اگر میں حضور کی جگہ پہ بیٹھتا لوگ کہتے ہیں یہ حضور کے برابر سمجھ رہا ہے، حالانکہ حضور کے برابر کہتے ہیں. کہا پھر اوپر کیوں بیٹھے؟ کہ یہ طے ہے، کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ عثمان خود کو حضور سے بڑا سمجھتا ہے، اس لیے اوپر بیٹھ رہے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکے میں ہو کے طواف نہ کرے، کہ میرے محبوب نے طواف نہیں کیا تو عثمان کیسے کر لیں. تو پھر اس لیے آپ چوتھے اسٹیپ پہ بیٹھا کرتے تھے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 سیڑھیوں پہ 3 قدم رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. دوسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. تیسری پہ قدم رکھا، کہا آمین. صحابہ کرام متوجہ تھے، عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھا، مفہوم حدیث ہے، تو جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لگ سکے وہ ہلاک ہو گئے. تو حضور نے فرمایا آمین. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہو. یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے خطرناک الفاظ ہیں. خطرناک سے مراد یہ کہ ہمیں ہلانے والے کا جو ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہو. دوسرے اسٹیپ پہ سرکار نے قدم مبارک رکھا، کہا جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے وہ ہلاک ہو گیا. تو سرکار فرماتے میں نے کہا ایسا ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا نام آیا نا، جیسے میں کہہ رہا ہوں سرکار، آقا، محبوب، مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ویسے ایک مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن ہمارا جاتا کیا اگر ہم ہر بار پڑھ لیں؟ تو ہمارا جاتا ہی کیا اگر اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں بھیج دے؟ تو ہمارا جاتا ہی کیا اگر 10 گناہ معاف ہو جائیں؟ اور ہمارا نقصان ہی کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے 10 درجات صرف ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے پر 10 درجات بلند فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا ایسا ہی ہو. پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جس نے رمضان پایا اور عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا. تو رسول اللہ فرمایا ایسا ہی، ایسا ہی، آمین، ایسا ہی. تو یہ اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کو پانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. رمضان میں عبادت کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لیکن رمضان آئے اور گزر جائے اور بخشش نہ ہو، رمضان آئے اور مغفرت نہ ہو. 10 لاکھ افراد ایک دن رمضان شریف میں افطار کے وقت بخشے جاتے ہیں اور روزانہ یہ صورتحال ہوتی. اور جب جمعے کا دن آتا تو اس کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. تو پھر اتنی بخشش ہو رہی ہے، یعنی دھڑا دھڑ اللہ تعالیٰ غلاموں کو، گناہگاروں کو، امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتا چلا جانا، پھر بھی بندہ بخشش نہ کروا سکے. تو فرمایا کہ پھر اگر وہ رمضان میں بخشش نہ کروا سکے پھر کب کروائے گا؟
اگر اس کی رمضان میں بھی بخشش نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان شریف کی آخری رات، ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات نہیں، رمضان کی آخری رات نہیں، ہماری زندگی میں آنے والے رمضان کی آخری رات ہے۔ اگلے سال رمضان شریف تو آئے گا لیکن ہم ہوں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، تو یقیناً وہ الوداع رمضان نہیں، الوداع اے انسان ہونا چاہیے۔ الوداع، یہ رمضان جب دے گا تو الوداع اے انسان، میں تو آؤں گا پھر دوبارہ اگلے سال، لیکن تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے کہتے ہیں ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ اور رب کی بارگاہ میں ہمارے شفیع بن جانا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ رمضان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نام لے لے کے کہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غیر حسی چیز ہے تو ہمیں پتہ نہیں لگے گا، یہ سب کو محسوس کر رہا ہے۔ کس نے رمضان کی راتوں میں تراویحیں پڑھی ہیں؟ کون خرمستیوں میں لگا رہا ہے؟ کس نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ہے اور کون اپنی خرمستیوں میں لگا ہوا ہے؟ کون رمضان کے دنوں میں اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہے اور کون گالیاں دینے میں، لہو و لعب میں، خرافات میں، دنیا داری میں لگا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایک کا نام لے کے کہے گا یا اللہ فلاں بن فلاں کو بخش دے، کیونکہ اس نے رمضان کی دنوں میں میرا احترام کیا، رمضان کی راتوں میں تیری عبادت کی۔ رمضان شفیع بنے گا، اور کہا جاتا ہے رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور اللہ دونوں کی شفاعت کو بندوں کے حق میں قبول کرے گا۔ جس کے حق میں رمضان گواہی دے دے گا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ اسے جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ خوبصورت لمحات، خوب زندگی کے خوبصورت ترین دن ہیں، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم ایسے رمضان کو پا چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں، ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اسے نہ منا سکے، تو پھر ہماری بخشش اور ہماری ہلاکت قریب ہے۔ دعا مانگنی چاہیے رب سے، اے اللہ اگر تو آج نہیں بخشے گا نا ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو اپنے کرم سے ہمیں ہلاکت سے بچا اور ہمیں بخشش کنندگان میں، مغفرت یافتگان میں شامل فرما۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان شریف جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، یہ وہ رب ہے جو صرف رمضان کا رب نہیں ہے، یہ وہ رب ہے جو صرف عید کا رب نہیں ہے، یہ وہ رب ہے جو سارے دن اور رات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت صرف رمضان میں محدود نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت رمضان کے بعد بھی ہے، اللہ کی رحمت رمضان کے بعد بھی جاری ہے، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کون ہے جو میرے رب کی بارگاہ میں آ رہے؟ یہ گفتگو میں اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے عبادتیں کی ہیں وہ تو کہیں گے یا اللہ روزے قبول کر لے، یا اللہ تراویحیں قبول کر لے، یا اللہ نمازیں قبول، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو جو جس کا دل کیا ہو یار آج رات چلتے ہیں رب کو منانے، اور وہ یہاں آ کر کے یہ سنے کہ یار یہ تو بات کر رہے ہیں جو رمضان کے روزے رکھے اس کی شفاعت ہوگی، جو رمضان کے روزے نہیں رکھے رمضان اس کی شفاعت نہیں کرے گا، جو تراویح نہیں پڑھے وہ کس منہ سے آیا ہے، جس نے رمضان کے تقدس کو پامال کیا وہ کس منہ سے آیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کوئی یہ سوچ کر کہے کہ یار میں تو آج ہی کے دن آیا ہوں تو پھر میرا آنے کا کیا فائدہ، چھوڑو میں جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے آپ کا آنا آج کے دن کے لیے ہو یا ایک لمحے کے لیے ہو، اس کی رحمت اپنے بندے کا اس وقت تک انتظار کرتی ہے جب تک بندے کی آخری سانس نہ آ جائے، اس وقت تک کا موقع ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں اگر آپ نے 28 اگر آپ نے کیے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی اللہ عبادتیں قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کو ان عبادتوں کا صلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جیسے سستی ہو گئی، کوئی ایسا ہے جیسے کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی ایسا ہے جو عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اب ملامت ہو رہی ہے یار نماز تو پڑھ لینی تھی، رمضان میں بھی نماز چھوڑتا رہا، یار کم از کم ایک قرآن تو ختم کر لینا تھا، یار کم از کم تراویحیں تو پڑھ لینی، تو پھر بھی یاد رکھیے میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، جو بے نیاز ہے، جو ایسا بے نیاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایسا بے نیاز ہے کہ اگر اللہ تعالی ساری مخلوقات کو وہ سب کچھ دے دے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کسی شاعر کی زبان میں یہ کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہر ایک بندے کی ایسی ہی ہے، یعنی لامحدود خواہش، لامحدود امیدیں کہ ہم مر جاتے ہیں لیکن امیدیں ختم نہیں ہوتی، تو ہر بندے کی لامحدود خواہشات اور امیدیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ہر بندے کی، کافر مسلمان، اپنی مخلوق میں سے ہر مخلوق کی اللہ ہر خواہش کو پورا فرما دے، سرکار فرماتے ہیں بتاؤ اللہ کے خزانے میں کتنا کم ہوگا؟
اس کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی. پھر حضور نے خود سمجھایا. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور اس کے بعد نکالے. تو کہا اس کی انگلی پر پانی لگنے کی وجہ کہ سمندر سے جتنا پانی کم ہوا ہے نا اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے کم ہوگا. یعنی یہ بتانے کا مطلب یہ کوئی کمی نہیں آئے گی. بھائی سمندر میں سے اگر آپ ایک چلو پانی بھی لے لیں, سرکار تو چلو کی مثال بھی نہیں دے رہے, سرکار فرمانے انگلی ڈبوئے اور پھر نکالے تو انگلی میں تری آئی ہے, بس یہ تری کم ہو رہی ہے اللہ کے خزانے, یعنی کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. اس کے خزانے ایسے, وہ ایسا بے نیاز ہے. اور اللہ رب العالمین اگر سب کو, ساری دنیا والوں کو اٹھا کر جہنم میں بھی پھینک دے, کسی کو جنت میں نہ ڈالے, کہا پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہا جاتا ہے ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید لگائیے, ہر وقت اللہ. اور پھر میں نے آپ سے دیگر دروس میں یہ بات کہی تھی, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے. یعنی بندہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے, ڈرتا بھی رہے. ایسا نہ ہو صرف امید ہو قبول ہو جائیں گے قبول ہو جائیں گے تو شیطان امیدیں دلا دلا کے موت تک لے جائے اور پھر کوئی عمل بھی نہ کرنے دے. اور خوف بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر کے ہمارے قریب ہی نہ آئے کہ یار میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں, اب بھی کیا میں توبہ کروں گا تو قبول ہوگی, اب بھی کیا میں عمل کروں گا تو قبول ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایسے ہی واقعہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص آیا. کیسا بوڑھا تھا؟ کہتے ہیں اس کے یہ آئی بروز جو تھے نا, اس کی بھویں وہ سفید ہو گئی تھی, کمر جھک گئی تھی اور اس کی ہڈیوں نے جواب دے دیا. انتہائی لاغر بوڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میں اب تک اسلام قبول نہیں کیا میں نے, لیکن اس بڑھاپے میں میری ملاقات آپ کے ایک صحابی سے ہو گئی. تو اس صحابی نے مجھے دین کی دعوت دی, مجھے اسلام کے بارے میں بتایا, مجھے آپ کے بارے میں بتایا. تو اے خوبصورت چہرے والے اور اے من موہنی اور دل نشین آنکھوں والے, میں اس ارادے سے آپ کے پاس آیا کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں. لیکن جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے تو بڑے بڑے نمازی ہیں, آپ کے صحبت میں تو بیٹھنے والے بڑے بڑے مجاہدین ہیں, آپ کے تو بارگاہ میں وہ مجاہدین موجود ہیں جو ایک جنگ سے آتے نہیں دوسری جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں. سرکار نے فرمایا کس وجہ کر سوچ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا بدن کمزور ہو گیا ہے, میں اب لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا, میں لمبے لمبے قیام نہیں کر سکتا, میں طویل سجدے نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں جہاد کے میدان میں بھی میرا کام ہی کیا, میں کیسے لڑوں گا؟ میں میدان جہاد میں بھی نہیں جا سکتا, میں طویل روزے بھی نہیں رکھ سکتا, میرے پاس مال بھی نہیں جس میں صدقہ و خیرات کروں. یا رسول اللہ یہ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ آپ کے پاس اتنے سارے نیک لوگ موجود ہیں, اللہ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, تو اللہ کو میری کیا ضرورت ہے؟ تو میرا اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر میرا رب آپ کا رب میری طرف کیوں دیکھے گا؟ اور میری عبادات کو اور میری اس بڑھاپے میں, اس بوڑھی اس بزرگی میں, اس بڑھاپے میں میری نیکیوں کو کیوں قبول کرے گا؟ تو یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں کہ آپ کے صحابی کی باتیں سن کے تو میں نے سوچا اسلام قبول کر لوں گا, لیکن جب میں یہاں آ کر کے دیکھتا ہوں تو میرا دل عجیب ہو گیا. دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا, لیکن میں کیا چیز پیش کروں رب کی بارگاہ میں؟ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دن کوئی آ کر کہے کہ یار آج میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, آج 29ویں شب ہو گئی, میں نے 28 روزے نہیں رکھے, میں نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی. میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. کوئی ایسا آئے جس نے جو کہا ہو کہ میں ایک دن بھی مسجد نہیں آیا, آج بھی اتفاق سے ایک دوست تھا, اس نے کہا چل یار مسجد میں محفل ہو رہی ہے بیٹھتے ہیں, اور اس وقت بھی وہ محفل میں شرکت کے لیے نہ آیا ہو, وہ سحری کرنے کے لیے آیا, یار کھانا مل جائے گا, اس نیت سے دوست لے کر آیا یار کھانا اچھا ہوتا ہے, اس نیت سے آ گیا ہو. میں اس بندے کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ بوڑھے تو نہیں ہوئے, آپ ایسے لاغر تو نہیں ہوئے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ ایسے لاغر تو نہیں ہوئے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے, حج و زکوٰۃ اور جہاد نہیں, ایسی کیفیت تو نہیں ہوئی. اور میں یہاں سے وہاں تک ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں, آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے کہ جس کی ہڈیاں جواب دے چکی ہوں. ٹھیک ہے بعض حضرات تکلیف کی وجہ کر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل چل کے گھر سے آئے,
مسجد آئے, اللہ نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے, تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بوڑھے جیسا تھا. لیکن حضور کا جواب سنیے, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میرا رب اس حالت میں بھی مجھے قبول کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سرکار نے چہرہ انور نیچے کر لیا اور میرے محبوب علیہ السلام کھل کے روئے, زارو قطار روئے, ایسے کہ راوی کہتے حضور کی ہچکیاں بن گئی, آنکھیں سرخ ہو گئیں. اس بوڑھے بابے نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا, کہنے لگا میں کہتا تھا نا اے سونی صورت والے, میں کہتا تھا نا اس بڑھاپے میں کون مانتا ہے, اس بڑھاپے میں تو اولاد باہر نکال دیتی ہے, رب کیسے قبول اور رب کیوں کر قبول کرے گا؟ تو اے سونی صورت والے مجھے معلوم تھا مجھے ٹھکرا دیا جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے آنسوں کو پوچھا اور بوڑھے کو بلایا اور کہا رب کو تیری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, رب کو تیرے مال کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور رب کو تیری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ چاہتا ہے, اسے پسند ہے, اسے اس بات کا کو پسند فرماتا ہے, اس بات کی چاہت فرماتا ہے کوئی ایک بار سچے دل سے اس کی طرف ہاتھ ہو جائے, بڑھاپے میں آئے, مرنے سے پہلے بس سانسیں جب تک ہیں, جب تک اس کا غرغرہ نہیں بولتا, جب تک وہ نزا کی کیفیت میں ایک بار اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے کہ تیرا آنا رب کی بارگاہ میں قبول صرف نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے محبوبوں میں شامل فرما لیا. اس بوڑھے نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. تو ہم اور وہ, ہم مسلمان, بچپنے سے مسلمان, بچپنے سے حضور کے غلام, ہم تو اس آس پہ جیتے ہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے نا. اور وہ بیٹا پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو سارے, درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا, پیچھے ہو جاؤ, درود پاک پڑھی سارے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے, اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے, اور ہم کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ان آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. تو ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, بن دیکھے مسلمان ہوئے, بن دیکھے کلمہ پڑھا. میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو گناہگار ہے, اگر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار جو سمجھتا ہے, جس نے کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی عبادت نہیں کی ہے, میں اس سے مخاطب ہو کے بھی کہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ رب کا فضل اس کے مقابلے میں, اس بوڑھے کے مقابلے میں تم پر یہ ہے کہ تم پیدائشی مسلمان ہو, تم حضور کے غلام ہو, اور تم اللہ کا فضل سے اللہ کے گھر میں موجود ہو. وہ جو ایک بوڑھے کی بڑھاپے کی حالت میں اسلام کو, ایمان کو اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے, کیا وہ میری اور آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ مجھ پہ اور آپ پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا؟ کہا رب سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا, رب سے توبہ کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ دے گا. اور میں نے آج ختم قرآن میں سرسری سے ذکر اس واقعے کا کیا تھا. پتہ نہیں کیا بات ہے اس واقعے کے اندر کہ میں جب بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو رب سے قریب کر دیا ہے. وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جب بنی اسرائیل پر قحط سالی ہو گئی اور بارشیں روک دی گئیں, تو اللہ رب العالمین کے نبی اپنے سارے امتیوں کو لے کر کے آپ تشریف لے گئے کھلے آسمان کے نیچے, سب کو کھڑا کیا اور خود طور پہ چلے گئے, اور وہاں جا کے رب سے کہا اے اللہ میری امت بڑی پریشان ہے, پانی کی طلبگار ہے, اے اللہ بارش برسا دے. تو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فرمان آیا, اے موسیٰ ہم بارش تو برسا دیں لیکن ان لوگوں میں ایک ایسا بیٹھا ہے جس کے سبب میں نے تم سب سے بارش روکی ہوئی. اللہ اکبر, وہ ایک بیٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا نا, ان میں اس بندے جیسا ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو تصور کر لے کہ جیسا وہ تھا نا ویسا ہم میں سے ہر ایک ہے, کہ جس کے سبب رحمتیں روک دی گئی ہیں. ہو سکتا ہے میرے سبب میرے علاقے والوں پر رحمت روک دی گئی ہو سکتا ہے میرے سبب میرے شہر والوں, میرے ملک والوں پر رحمتیں روک دی گئی ہوں. یہ خیال آنا بھی بڑا کمال ہوتا ہے, ورنہ تو بولے نہیں میری وجہ کر کے اس کی وجہ کر ہوگا, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھے. بہرحال وہ بنی اسرائیل کا شخص بڑا سیانہ تھا اور بڑا عقل مند تھا. اللہ پاک اس کے جیسی عقل ہمیں بھی دیتے. موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا, وہ طور پہ رب نے فرمایا کہ موسیٰ ایک ایسا ہے اگر وہ نکل جائے نا سب کو معاف کر دوں گا اور بارش برسا. تم جہاں کے اعلان کر دو, وہ جو ایک ہے نا اس کو رب کہتا ہے نکل جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پتہ کیسے لگے گا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے, وہ جانتا ہے کون ہے ایسا, اسے معلوم ہے جو ایسا ہے جس کے سبب بارش روک دی گئی ہے. میں جانتا ہوں نا میں کیا ہوں,
قرآن کہتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں اچھا جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک سب سے زیادہ جس کو جانتا ہے وہ اپنی ذات ہے، تو انسان بخوبی جانتا ہے، میں تقریر جتنی کر لوں مجھے معلوم ہے میں کتنا برا ہوں، اور آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہوگا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے اعلان کر دیا، اور میں رب کہتا بارش تو ہو جائے گی لیکن ایک ایسا ہے جو گناہ گار ہے اور جس سے اللہ سخت ناراض ہے، جس سے اللہ سخت ناراض ہے، وہ کبھی رب کی طرف آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وہ نکل جائے یہاں سے ہم بارش برسا دیں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اور رب فرماتا وہ جانتا ہے وہ کون ہے، تو بھائی جلدی سے نکل جاؤ تاکہ بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بندے کی کیفیت، یعنی ہر بندہ اگر ہم میں سے اسی بندے کی جگہ خود کو رکھ کے تصور کرے، اس کی کیفیت کہ اللہ یہ میں ہی ہوں، میری وجہ کر میری قوم سے بارش روک دی گئی، میری وجہ کر میری قوم سے رحمتیں روک دی گئی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا یار آج نکلوں گا تو بڑی رسوائی ہوگی۔ یہاں سے اگر کسی کو کہا جائے، مجھے ہی کہا جائے چلو شاہ صاحب نکلو یہاں سے، تمہاری وجہ کر تو رحمتیں روک دی گئی ہیں، میں نے کہا یا اللہ میں معزز بن کے بیٹھا ہوں، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہے، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ تو فرمایا کہ نکل جاؤ جو بھی ہے۔ اب اس بندے نے کہا یا اللہ اگر نکلتا ہوں تو آج تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اس نے یوں سر جھکایا، دو آنسو اپنی آنکھوں سے بہائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ پکا وعدہ کرتا ہوں آج عزت بچا لے، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اپنی آنکھوں سے دو آنسو اپنے رب کی محبت اور رب کے خوف میں نکالے۔ اور دراصل وہ میں کہوں تو رب کی محبت اور رب کا خوف ایک طرف، اس کو اپنی عزت کے جانے کا خوف تھا، لیکن اس نے جو کنیکشن جوڑا تھا نا، جو لائن جوڑی تھی، جو اس کا کنیکشن تھا وہ رب سے ڈائریکٹ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اور نبی کے ذریعے سے وہ ڈائریکٹ پہنچ گیا رب کی بارگاہ میں، سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی بات طرف رجوع، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں مولا آج عزت رکھ لے، آج کے بعد کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی وہ راز و نیاز خاموشی سے، برابر والے کو بھی نہیں معلوم ہو کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، تاکہ وہ پتہ لگ جائے گا، خاموشی سے کر رہا ہے۔ بادل چھائے، ٹھنڈی ہوا چلی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ رو ہی رہا تھا، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی اس نے بات پوری نہیں کی تھی، لیکن وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو آنے سے پہلے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ توبہ میں ڈرامہ کر رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ وہ جانتا ہے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا کہنے والا، یہ آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، ابھی سے نماز نہیں چھوڑوں گا یہ کہنے والا سچ بول رہا ہے، یہ دوبارہ جا کر ڈرامے بازی شروع کرے گا۔ ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، سچ بول رہا ہے یہ دوبارہ شروع کر دے گا۔ یا اللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، سچ بول رہا ہے یہ دل میں یار رمضان بھر نہیں کٹاؤں گا، رمضان کے بعد کٹا لوں گا۔ اللہ جانتا ہے اس نے جو توبہ کی تھی، اللہ اکبر، اس کی توبہ سچی توبہ تھی، اس کی توبہ پکی توبہ تھی۔ اس بندے نے توبہ کی، بادل آئے جھوم کے برسے، سب لوگ حیران ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے اللہ کے نبی آپ تو کہہ رہے تھے وہ نکلے گا تو برسے گی، یہاں تو بغیر کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش برس گئی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دوبارہ طور پہ گئے اور جا کے اپنے رب سے کہا اللہ لوگ تو مجھ سے سوال کر، نکلا کوئی نہیں، بارش برس گئی۔ رب کا کمال کے وہ خوبصورت جملے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ جس کی وجہ کر بارشیں روکی تھی نا، آج اسی کے آنسوؤں پر بارشیں برساتی ہیں۔ جس کی وجہ کر رحمت کے دروازے بند تھے نا، آج اسی کی وجہ کر کھول دیے۔ کہا مالک میں سمجھا نہیں، کہا اس نے مجھ سے ڈائریکٹ جوڑ لیا تھا، اس نے ڈائریکٹ رابطہ، بس کچھ بھی نہیں کیجیے، سر جھکائیے، ابھی دعا ہوگی نا، کسی کو نہیں پتا ہوگا، لائٹیں آف ہوں گی، کوئی نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے رمضان کیسا گزرا ہے، ہم نے روزے کیسے گزارے، ہماری خلوتیں کیسے، جب ہاتھوں میں موبائل ہوتا تھا اور تنہائیوں میں ہم موبائل چلا رہے ہوتے تھے، تو رمضان کے دنوں میں کیا ہو گیا، ہمارے کانوں نے کیا کیا، ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا، ہماری زبانوں نے کیا کیا، کوئی نہیں جانتا، رب ضرور جانتا ہے۔ بس سر جھکائیے اور کہہ ڈالیے اس سے سب کچھ، بول دیجئے اس سے سب کچھ، اعتراف کر لیجئے، وہ عجیب بارگاہ، عظیم بارگاہ ہے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یہ حضور کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں آ کے اعتراف کر لو، ہم نے کیا، مانتا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، یہ مانو کا ایک جھوٹ ایسا ہے جو بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ میں تو آپ کو جھوٹ بولنے بھی نہیں بول رہا، کہتے ہیں ایک جھوٹ ایسا ہے جو بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ وہ کیا؟ خلاف واقع بات، کیا کہ یا اللہ میں سب سے برا ہوں، میں مانتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ ہیں نا ان سب سے برا میں ہوں، کہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنا سب سے محبوب بنا لیا۔ اور اگر واقعی برے، سر جھکائیے اور کہہ دیجئے
عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، وہ بڑا کریم ہے۔ آج کی رات برسیں گی رحمتیں، آج کی رات کرم ہوگا، آج کی رات فضل ہوگا، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول چکا ہے۔ رمضان جانے کے قریب ہے، مزدوروں کو مزدوری پوری دی جانے والی ہے۔ آئیے آگے بڑی جلدی سے رب کو منائیے، ہلاکت یا مغفرت، رحمت یا ہلاکت، یہ آپ کے لیے فیصلہ ہے۔ اپنے رب کو منائیے، سر جھکائیے اور کہہ ڈالیے اپنے رب سے، کر لیجئے وعدہ کہ مالک آج کے بعد رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں کبھی تیری معصیت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کے دباؤ سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ بڑی رات ہے، اور پھر میں کہوں ہماری بخاری مسجد کا یہ ممبر تو مجھ جیسے گناہگار کے لیے تو یہ اعزاز ہے، اتنا بڑا ممبر الحمدللہ کہ یہ 29ویں شب ہمارے یہاں مشہور ہے بخاری مسجد میں۔ پہلے سے 29ویں شب کو محفل ہوتی تھی، جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، مجھے تو بتایا گیا ہے 29ویں شب کو یہاں محفل ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر السنت یہاں بیان فرماتے تھے۔ تو جہاں پر اللہ کا ولی آئے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کے ولیوں کا واسطہ دے کہ دعا مانگے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک دعائیں قبول فرمائے، اللہ رحمتیں عطا فرمائے، اللہ حاجتیں پوری فرمائے۔ اور پھر ویسے ہی یہ کھارا در تو اللہ والوں کا مرکز اور مسکن رہا ہے، اور پھر جس جگہ پر آپ ہیں اس جگہ کی برکتیں تو میں کیا بیان کروں آپ سے۔ اور پھر جس رات میں موجود ہیں اس رات میں ڈائریکٹ کنیکشن جڑے گا آپ کا، اور ڈائریکٹ آپ کی لائن رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ جو کہنا ہے کہہ دیجئے، اللہ آپ کے سارے خطائیں مٹا دے گا، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی تھی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو جہاں اپنے ان معاملات میں رب سے توبہ کیجیے، وہیں حقوق العباد بھی دیکھیے، کہیں پڑوسی ناراض تو نہیں، کہیں دوست احباب رشتہ دار، وہ ہمارے فلیٹوں میں رہنے والے اپنے گھروں کا کچرا نیچے کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، نیچے بیسمنٹ میں سارا کچرا پڑا ہوتا ہے، نیچے کمپاؤنڈ میں کچرا پڑا، اوپر سے گندگی پھینک دی، ڈائپر پھینک دیے، پچکاریاں مار دی، گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کریکشن جوڑا ہے، رب یہ بھی پوچھے گا۔ وہ جو حقوق العباد طلب کیے، تم نے اوپر سے تھوک پھینکا، نیچے بندے پہ پڑ گیا، تم نے گندگی پھینکی، بندے کا گھر گندا ہو گیا، اس کا جواب تو اس کا کیا کرو گے؟ اس لیے ان سب کے معاملات پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ والدین ناراض ہیں تو ان کو منا لیجئے کہ ان کو راضی کیے بغیر بندہ اللہ کی بارگاہ سے رحمت حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام یقین اسی وقت قبول ہوں گے کہ جب بندہ اپنے والدین کو راضی کر لے۔ ماہ رمضان کے اختتامی اور بابرکت ایام، میرا وقت ختم ہو گیا ورنہ میرا دل کر رہا تھا میں اس پر گھنٹوں گفتگو کروں، جو رحمت الہی کی بات چلی ہے اور میرے پاس مواد بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے وقت کے اندر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لانا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا جو اللہ کے فضل سے، صرف اس کے فضل سے، صرف اس کی رحمت سے بخیر و عافیت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اگر چاند نظر نہیں آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں چاند نظر نہ آئے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل رات بھی ہماری محفل اسی طرح ہوگی، اور عشاء کے بعد بچوں کے شبینے کی محفل ہوگی تراویح کے بعد، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اسناد کی تقسیم بھی ہوگی۔ رات کی محفل جو ہوتی ہے سحری، یہ بھی انتظام فجر کے بعد قدر جمعے کے دن بھی ہوگا اگر چاند نظر نہیں آتا ہے، اور پھر انشاءاللہ جمعے کا دن گزار کے جو رات آئے گی پھر ظاہر ہے وہ تو شب عید الفطر ہوگی، تو عشاء کے فوراً بعد لیلۃ الجائزہ کی محفل بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنے آقا و مولا شب اسراء کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بھی عیسوی اعتبار سے انشاءاللہ منائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا، ان تمام دوستوں کا، ان تمام بھائیوں کا کہ جنہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جو آئے۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وقت دیا، قیمتی لمحات نکالے اور دین سیکھنے کے لیے آئے، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آپ نہیں آتے تو ظاہر حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے اتنا بڑا سیٹ اپ کیا لیکن لوگ سننے کے لیے نہیں آئے۔ ماشاءاللہ 27ویں کو بھی ہماری بہنیں اتنی کثیر تعداد میں آئی تھیں کہ وہ ہماری کچھ خواتین باہر ہی رہ گئی تھیں۔ اس حوالے سے بھی ہماری انتظامیہ کی جانب سے پیغام ہے، اگر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، بہنوں سے بھی عرض ہے، آپ بھائیوں سے بھی عرض ہے، تو انتظامیہ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتظامیہ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب جو ہے نا یہ تو ایسا کام ہو گیا جس کی معافی نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی نہیں ہوئی ہوگی۔
اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیجئے کہ اتنا بڑا الحمدللہ ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملا ہے. پھر جو ہمارے فلیٹوں والے ہیں ان تک بھی آواز جا رہی ہوگی, شاید کبھی ساؤنڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہو گیا ہو, آواز تیز ہو گئی ہو اور انہیں گھر میں پریشانی ہوئی ہو, ہم ان سے بھی معافی چاہتے ہیں. مسجد کھلی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہماری مسجد بن جائے گی تو پھر ہم مسجد کے اندر ہی ایک بھرپور سیٹ اپ شروع کریں گے. ہمیں یہ انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی کہ باہر والوں کو مشکل ہوگی یا باہر والوں کو پریشانی ہوگی, آواز کی وجہ کر انہیں تکلیف ہوگی. ابھی بھی کوشش یہی رہی ہے کہ شور شرابہ نہ ہو, نعت خواں بھی ایسی نعت پڑھے جس سے سرور آئے, ذوق آئے, کیفیت آئے. وہ جو عام ہمارے یہاں اسٹیجوں کا ماحول ہے جس کو ہمارے یہاں عام لفظوں میں کہتے ہیں ہاڑا ہوڑی کرنا, تو وہ نظام نہ ہو. پرسکون ماحول میں خوبصورت نعتیں ہوں جو ڈائریکٹ دل پہ اثر انداز ہوں اور کنیکشن بارگاہ مصطفیٰ تک ہمارا جوڑ دیں. اس سے ذریعے ہمارے دل میں محبتوں میں اضافہ ہو. میں ایک بار پھر عرض کروں گا, آج 29ویں شب ہے اور الحمدللہ گزشتہ 35 سالوں سے ہمارے قبلہ حاجی عبدالصمد پردیسی صاحب داماد اللہ علینا, ان کی طرف سے ماشاءاللہ 29ویں شب کی سحری کا اہتمام ہوتا ہے اور اس بار بھی ہے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے, ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جن بھائیوں نے جفت راتوں میں طاق راتوں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. جو ہمارے یہ خادمین ہیں ماشاءاللہ, یہ اپنے اپنے شہروں سے چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, سارے فوجی ہیں. ہم صبح جا کے سو جاتے ہیں, میں نے دیکھا ان کو یہ فجر کے بعد بالکل چوکنا کھڑے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں صفائی کا انتظام, مسجد تو ایسی ہوتی ہے ہمارے یہاں, اللہ معاف کرے, مسجد میں بھی صفائی نہیں ہوتی اور میں نے یہاں دیکھا ہے مسجد کے چاروں طرف صفائی ہوتی ہے. الگ سے جو ہمارے سویپن ہیں ان کو انتظامیہ نے کہا الگ سے بندے رکھنے کہ بھائی چاروں طرف صفائی ہوگی, چونا چھڑکا جائے گا. یعنی ہمارے امام سے اس دن نکلے تو کہنے لگے یار صفائی ایسی ہو رہی ہے جیسے بقرعید میں ہوتی ہے, چونا چھڑکا جاتا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, تو پتہ تو لگے رمضان آ گیا ہے, پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت ہو. تو اہل علاقہ کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے ایک ایسا مرکز انہیں عطا فرمایا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں ان خادمین کے, پھر وہ جو سحر و افطار میں ہمارے معاونین ہیں فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ وہ خدمت کرتے ہیں, یہ لنگر پہنچانا, معاملات دیکھنا, دیکھ ریکھ کرنا. جنہوں نے تعاون کیا وہ تمام حضرات, جو برف لے کر آئے, جنہوں نے شربت دیا, چائے کا اہتمام کیا, جنہوں نے پانی پلایا, جنہوں نے دری بھی صحیح کی, جس نے جو حصہ شامل کیا وہ دیکھ رہا ہے. ہم اس سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تیرے گھر کے لیے خدمت کی ہے, تو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے, اور یا اللہ تو ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اور ایک بات کے لیے میں بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور وقت ختم ہو گیا. آئیے ہاتھ اٹھائیے, رب سے دعا کیجیے اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے, یا اللہ ہماری جو بخاری مسجد کا تعمیراتی کام 450 ٹن سے زائد سریہ ہمیں چاہیے جو بخاری مسجد کے درکار ہے. اے اللہ ہماری اس مسجد کے تعمیراتی کام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچا, مخلص معاونین عطا فرما, غیب سے مدد فرما, ہمیں ہمت دے, طاقت دے, قوت دے, صلاحیت دے اور ایسی سعادت دے کہ ہم بھی اس بخاری مسجد میں اپنا حصہ شامل کر سکیں, اس کی تعمیرات میں معاون بن سکیں. بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے, اس مبارک رات کے صدقے, ان مبارک گھڑیوں کے صدقے, اللہ جن کی نمازیں قبول ہوئیں, جن کی عبادتیں قبول ہوئیں, جن کی تہجد قبول ہوئی, جن کے روزے قبول ہوئے, جن کی شب بیداریاں قبول ہوئیں, اللہ ان کی آمین کے صدقے یا اللہ ہماری دعاؤں پر نگاہ رحمت فرما, ہماری حاجتیں پوری فرما, ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس محفل پاک کی برکتوں کو, بخاری مسجد کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسی طرح جاری و ثانی فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو سنا ہے ان باتوں پہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی ذکر ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ الوداع رمضان, اور اس کے بعد دعا کا اہتمام ہوگا. دعا کے بعد انشاءاللہ آپ تمام کے لیے سحری ہوگی, اور عید کی نماز کا اعلان آپ کو کیا جا چکا ہے, لیکن دوبارہ میں آپ کے سامنے عید کی نماز کا اعلان کر دوں. عید کی نماز انشاءاللہ ہمارے یہاں 6:25 پہ اور اخن مسجد میں 6:35 پہ ہوگی. عید کی فجر کی جو نماز ہے ہمارے ہاں وہ 5:45 پر ہوگی, اور فجر کے فوراً بعد انشاءاللہ بیان, اور بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز عید ہوگی. تہجد اس دن انشاءاللہ 4:30 بجے ہوگی. آج بھی تہجد کا اہتمام ہے, کوشش کیجیے سحری کے بعد یہیں رکے, تہجد بھی پڑھیں. آخری سے ہو سکتا ہے آخری سحری, آخری یہ مبارک لمحات, آخری رات چل رہی ہے, کب کس کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ.